عزت کی ایک بات ہو، یہ ویسے سے کلمہ یہ ایسی بنیادی شرط ہے غیر مدد کی. ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک حادثہ کی اور اس نے صحابہ کی انسانہ بڑے سب ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری قوم بنو قریظہ کے خلاف، پورے قوم بنو قریظہ کے خلاف فیصلے ہی ہاتھ میں کر دیا آپ نے. کہ جو فیصلے بڑا بھی مزدور ہے، آپ اندازہ کریں ادھر پوری قوم اپنی قوم کے احسانات ہے، قوم سے تعلق ہے. ادھر آپ فیصلہ کر دیا ان کے حوالے. ٹھیک ہے، میں آپ کہتا ہوں کہ کسی ذمہ دار کا متبادل بننا فیصلہ کرنے سے آج کل یہ بدعت بہت عام ہو رہی ہے کہ فیصلے سے بدلنے سے ہونے چاہیے، بجائے عمارت کی سنت پر اصرار ہونے کے عمارت کی سنت سے انکار اور فیصلے کے تناظر پر اصرار. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باطل نظام کا قلوب پر دماغ پر اتنا زیادہ اثر ہے کہ اب سنت سے اختلاف ہے اور مروجہ نظام سے تعلق ہے. ساری دنیا کے ممالک کی شوراؤں کو چاہیے کہ وہ اس سنت کے احیا کی آپس میں کوشش کریں. ساری دنیا کی شوراؤں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اس سنت کی احیا کی کوشش کریں. یہ سنت ہو، ورنہ یہ وہ کتنے اور وہ مسائل پیدا کرنے والا مزاج ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. اس سے ظالم کو چھوٹ ملتی ہے، ظالم کو چھوٹ ملتی ہے، ظالم کو چھوٹ ملتی ہے اور ظالم کی مدد ہوتی ہے اور خواہشات پوری ہوتی ہے. صحیح بات ہو فیصلے کے تناوب سے ظالم کی مدد ہوتی ہے اور خواہشات پوری ہوتی ہے. سنیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. عدالت ہے، ایک عدالت میں 10 جج رہتے ہیں. یہ چیز عدالت کے عزت کے لیے ہیں، اگلے عدالت میں اگلے عزت کے ہیں، اس کے بعد کرنا چاہیے، اس بات کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے. عدالت کے وکیل ظالم سے کہتا ہے کہ ابھی تم اپنا مقدمہ پیش نہ کرو، فلاں تاریخ میں فلاں جج ہوگا تو پیش کرنا. بات کر تاریخ میں فلاں جج ہوگا. ظلم کے فیصلے ہوتے ہیں ججوں کے تناوب سے. میری بات باری باری عدالت میں جج ہوتے ہیں. یہ خواہشیں پوری ہونی ہے، یہ خواہشیں پوری ہونی ہے کہ کہتے کہتے کہتی نہیں ابھی ہمارے مطلب کا جج نہیں ہے. یہ ہم کیا کر رہا ہوں. یہ ظلم کا اور خواہشات کے خواہشات کا راستہ ہے. تو دوسرے مقصد کہ آج ایک فیصلہ کرے گا، پھر دوسرا فیصلہ لائے گا، وہ 2-4 آدمیوں کو تیار کرے گا، مشرے وہ رائے اس فیصلے کے خلاف دیں گے. وہ کہے گا بھائی دیکھیے آپ کو امیر اس وقت کے حال کیسے کا بہتر ہی ہے.
جس طرح اگلے میں جا کر پچھلے جس کے فیصلے کو بدل دیتا ہے، یا وہ اس سے لے لیتے ہیں کہ یہ مقدمہ روک دیا جائے، یا اللہ مجھے معاف فرمائے، اس طرح کام کے تقاضے ظاہر ہوتے ہیں. اسی میں کہنا چاہتا ہوں یہ فیصلے کا تناوب یہ ایک ایسا چڑھا ہوا گندا جمہوری نظام ہے، کیونکہ لوگ فیصلے کو تاریخ عقل کی چیز سمجھنے لگے. اللہ اکبر. حالانکہ فیصل کا متبادل ہونا کیا ہے؟ فیصل کا متبادل ہونا کیا ہے؟ وحدیت ہے. ہمارے یزیدی الرحمن بن جو میری جگہ کھڑے ہو کر میری جگہ نماز پڑھا سکتے ہوں، ایسے لوگ میرے قریب رہیں کہ اگر ایمان کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ فوراً نماز کو ایمان کی مسئلے پر کھڑے ہو کر سنبھال سکے. ایسا شخص ساتھ رہے، ایسا شخص ساتھ رہے، اس سے نہیں کہ دروازہ پڑھیں دروازے میں پڑھا میں نے. اگر ایمان کو کوئی حادث ایسا پیش آ جائے کہ جو حادث اس سے صلاۃ ہے تو اس کی جگہ اس کی نماز کو کوئی آگے سنبھال دے. فرمایا کہ ایسے لوگ ساتھ رہے ذمہ دار کے کہ اگر وہ چاہے اسے ضرور پیش آ جائے تو وہ آپ کو اپنی جگہ نماز کی مسجد ہو کر تکبیر کی ذمہ داری دے دے. وہ ایسا ہونا چاہیے جو نماز کے پڑھانے میں ان تمام شرائط کے ساتھ متفق ہو جو شرائط امام کے اندر ہونی چاہیے. لیکن ایک عجیب ذہنیت ہے مجھے سے عجیب ذہنیت ہے لوگوں کی. وہ کہتے ہیں آپس کے جوڑ کے لیے سب کو ویسے بنا دو. جبکہ فیصل کسی کو فیصل بنائے گا اللہ کے ختم تعلیم یا قلب اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دو جگہیں بڑی ذمہ داری کی ہیں. ایک امیر ہونا، ایک ممبر ہونا. امیر ہونا، ممبر ہونا، یہ دو ایسی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ دو جگہیں تعلیم یا قلب کے لیے اللہ نے بنائی نہیں. یہ دو جگہ ملتا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. میں نے خود آپ کو کہہ دیا کہ ساری دنیا کے مشورے والوں کو اس بات پر توجہ دینے کی سخت ترین ضرورت ہے کہ وہ اپنے درمیان ایک قومی بنانے کی سنت کی فکر کریں. جہاں امیر ہے شورا نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ مشورے کی جماعت بنائے. جہاں شورا امیر نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں کسی کو آگے بڑھا کر اس کا نام دے کر نہیں دے کر. اگر اس سنت کا احیاء نہ کیا گیا تو ایسے اختلافات پہلے جس سے کام کے رفانے ضائع ہو کام کے رفانے ضائع ہوں گے. نہیں یہ بات ساری بات کر اختلافی ہو سکتے ہیں. تو میں نے آج کیا کہ ویسے کریمہ ویسے سے کریمہ کیسر کی ایک بات ویسے کی ایک بات جب ہو سکتی ہے جگہ کی ملا جب ایک جو وسط کی بات ہے تو ہم نے آج کیا کہ یہ بڑا سخت امتحان ہے سال کے امتحان کا کہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ دیتے ہیں یعنی کے ساتھ دیتے ہیں. ساری قوم نے گھیرا ہوا چاروں طرف سے. ہر ایک کو اس بات کی پوری امید تھی کہ ہمارا معاملہ ہمارے سرکار کے حوالے کر دیا گیا ہے. ہمارے بارے میں سب ایسا وہاں پہنچے پیسے کی جگہ پر ادھر قوم ادھر آسن ادھر بات کر رہے. اللہ نے فرمایا بزیر نے کہا کہ آج تیرے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو فیصلہ کرنے میں آج اگر کسی کی بلاغت کی پرواہ ہے
تو بھائی یہ ناکامی کرنی ہے، اور اگر آج کو کسی کا علامت کی پروانی ہے تو یہ دل قبولیت کرنی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس قوم کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، اس قوم کے بچوں کو غلام بنا کر وہ تقسیم کر دیا جائے صحابہ میں، اس قوم کی عورتوں کو باندیا بنا کر صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے، اس قوم کے مال کو، اس قوم کے ہتھیاروں کو صحابہ کرام کے درمیان بطور غنیمت پہ مقسم کر دیا جائے، ایسی قوم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے جو اللہ کے رسول سے دشمنی کرتی ہے۔ یہ آپ کا سمجھ کر لیجیے میرے قوم کا مسئلہ ہے، ہمیں کہ بالکل یہ فیصلہ واقع ہے، یہ فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ حملہ اتنا معتمد ہوتا تھا، حملہ اتنا معتمد ہوتا تھا کہ آپ لازم نے بہت قریب کے مشورے والوں کے بجائے حضرت سعد کے دل میں ایسا فیصلہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ فیصلہ منظور ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ان کو پہلے ہدایت دیتی ہوں کہ تم ایسا کرنا ہے، یہ نہیں روایت کرتا، پر میں جو فیصلہ آپ کو اپنے صاحب پر اتنا اعتماد تھا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی چاہت سے ہٹ کر قوم کی چاہت کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے وہ جلدہ دیا کہ عرش ہل گیا، ان کی وفات پر ان کے جنازے میں مسلم شریک ہونے کے لیے اتنی تیزی کے ساتھ گئے کہ آپ کی چادر گر گئی اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے قسمیں ٹوٹ گئے، اتنا تیز ہم نے آپ کو لگا کر چلتا ہوا کرنی دیجیے گا۔ ہم نے پوچھا کیا وجہ تھی عبداللہ؟ آپ نے سنایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہم سے پہلے خلیفہ صاحب کو غسل دے دیں اور ہم غسل میں شرکت پہ رہ جائیں، ہم نے اتنی دے دی، یہ مقام سے نہیں جائے۔ میرا دل دوستو میں نے آپ کیا ہے کہ ایک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذہنی مدد اور نصرت وہ آپ اپنی اجتماعیت کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے جو دوسرا رعب رکھا ہے وہ رعب رکھا ہے اتباع سنت، رعب رکھا ہے اتباع سنت میں۔ اگر صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے وزراء کو اور وہاں کے اغیار کو متاثر کرنے کے لیے اگر نیا کرتا بھی پہننے کا مشورہ دیا جائے، جبکہ نیا کرتا پہننا سنت ہے، لیکن اگر مقصد انہیں نیا کرتے سے معلوم کرنا ہے، اس میں فرمایا کہ اگر ہم نے لباس بدلا ان کو معلوم کرنے کے لیے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا، اللہ ہمیں ان کے لباس پہننے کا نہیں کہا کہ ہم سے بند اختیار کرنے، بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ پیون کا کرتا اتار کر نیا کرتا پہنے۔ میں اگر ہم نے دیکھا اختیار کیا تو اللہ ہمیں ان کی طرح رسوا کرے، اللہ آپ کو ذلت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دبائے سنت، کیونکہ سنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رعب رکھ دیا ہے، اس رعب سے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا متبع سنت ہے کہ فارس کا بادشاہ حضرت عمر کے وجود سے ڈرتا تھا، اگر عمر زمین پر ہے تو میری حکومت کو خطرہ ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ ہے، ہمارا کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت سے میری مدد اور کی ذریعے کی گئی ہے، وہی مدد 1 مہینے کی مسافت پر حضرت عمر کے لیے بھی اسی روز کی مدد تھی۔ آج بھی مسلمان غیرت اس لیے مغلوب ہے کہ وہ غیرت کے طریقوں کا تعلیم ہے، یہ مسلمان کے مغلوب ہونے کی بنیادی وجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی ہے صحابہ کی وہ اتباع سنت سے مدد کی۔ یہ دوسرا سبب ہے باطل سے مغلوب ہونے، اور تیسرا جو مدد کا سبب ہے سب سے اہم وہ دعوت اللہ ہے۔ دعوت جس کو اللہ نے سب لگا دیا قرآن نے کہ اگر تم پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم اگر تم شریک کا مددگار ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہے۔
مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ باطل جتنا دعوت سے محروم ہوا ہے، اس سے مجھے نہیں ملتا روایتوں میں کہ اس سے بڑا کوئی اور سبب ہو، اس سے بڑا کوئی اور سبب ہو۔ صحابہ کرام بادشاہوں سے اس طرح بات کرتے ہیں کسی غلام کی جاتی ہے، جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے، اس طرح صحابہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے اس طرح بات کرتے تھے جیسے کسی غلام کی جاتی ہے۔ یہ کہ دعوت ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر اس پیغام کو آپ نے خود نہیں پہنچایا تو آپ کے دل سے باقی قوم نکلے گا نہیں، آپ کے دل سے سب کی باتیں یہاں پہ سب کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ گرو کہیں کہ آپ کی گائنی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے دین کا پیغام خود نہ پہنچایا تو آپ باطل سے مرعوب ہو کر رہیں گے کہ قرآن کی آیت کا فیصلہ ہے، قرآن کی آیت کا فیصلہ ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام بھیجتے نہیں ہیں خود پہنچاتے ہیں۔ میں تو آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ تنزیل پر وہ وعدہ نہیں، تبلیغ پر ہے۔ وہ وعدہ اللہ کی پسند نہیں ہے جو اس طرح ہے، تبلیغ پر ہے۔ تبلیغ و ترسیل میں بڑا فرق ہے، تبلیغ ترسیل میں بڑا فرق ہے۔ پیغام بھیجنے کو ترسیل کہتے ہیں، پیغام لے کر جانے کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اگر آپ تبلیغ کا کام ترسیل سے لیتے ہیں، اگر آپ تبلیغ کا کام ترسیل سے لیتے ہیں تو میں صاف بات کرتا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے، اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ الگ الگ کام ترتیب اور تبلیغ، ترتیب تو ذرائع سے ہوتی ہے، ترتیب ذرائع سے ہوتی ہے۔ قلم ہے، کاغذ ہے، کاغذ ہے، اب کی دنیا جان کے کی مشینیں ہیں، تو آپ وہ کام کہہ سکتا ہوں کہ تبلیغ کا فریضہ ترتیب سے ادا نہیں ہوگا۔ قرآن نے باطل کا خوف دل سے نکالنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ تبلیغ پر کیا ہے۔ الذین یبلغون، جو اللہ کا پیغام دین کا لے کر خود جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے باطل کا خوف نکال دیتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے غیر کا خوف دل سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، ابن عامر بات سے ایسے بات کرے کسی غلام نہیں کی جاتی، یا تو آپ مجھے کریے سب سے، یا میں سب سے ڈرتا ہوں کے ساتھ۔ اس نے جتنا سونے کے کاروں سے بنے ہوئے تکیے اور جو قاضی دکھایا جائے معلوم کرنے کے لیے، وہ اس کو اس لیے پھاڑتے ہوئے گئے ہیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ تمہارے نظام کے ہمارے دل میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سارے مطالبات پورے کے بادشاہ نے، سارے مطالبات پورے کے بادشاہ نے، وہ جس بات کا بھی مطالبہ کرتا تھا، دانی کہتے نہیں ہم تو بیٹھ کر بات کریں گے، ہم خط آپ کو بھجوا دیں، ہمارا درمیان کوئی ترجمان ہو، ہم سے ہم کا برابر بات کریں گے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے ذریعے مدد کا جو ایک بنیادی سبب ہے وہ یہ ساری دعوت کی نقل و حرکت، اس فریضے کو خود ادا کرنا اپنی ذات سے، اس فریضے کو اپنی ذات سے خود ادا کرنا۔ وہ ایسا کا محسوس ہے کہ اگر کوئی قلم سے دین کی بات کو پہنچا رہا ہے تو یہ پانی کو ہوتے ہوئے تیمم کی طرح ہے کہ اس سے تیمم ہوگا نہیں، نماز ہوگی، فریضہ نہیں، اس سے کہ دعوت بدنی فریضہ ہے، دعوت بدنی فریضہ ہے، دعوت بدنی فریضہ ہے، دعوت بدنی فریضہ ہے۔
یہ کتاب فرمایا کہ اس میں سے منکر کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، یا زبان سے بدلے، یا دل سے بدلے۔ یہ 3 درجے جہاد کے ہیں، یہ 3 درجے ایمان کے ہیں، اور یہ 3 ہی درجے دعوت کے فریضے کا ادا کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ ہاں یہ بات کیا رکھو کہ تحریر وہ ثبوت کے لیے اور تعارف کے لیے ہوتی ہے، ورنہ ذمہ داری کا ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ اپنے خط لکھا، لیکن اصل جماعت کو لے کر بھیجا، جماعت کو لے کر بھیجا۔ ڈاکٹر نظام زمانے میں بھی تھا، لیکن آپ نے جماعت کو خط دے کر بھیجا ہے۔ استعمال کرتے تو میں نے یاد کیا کہ کوئی تحریر اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ تحریر نہ ہو۔ اس لیے تحریر کا متبادل نہیں ہے۔ تحریر بھائی جہاں تک جا سکتے وہاں تک پہنچ جائیں، جہاں ہم نہیں جا سکتے وہاں تحریر بھیج دیں، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ جہاں آپ نہیں جا سکتے وہاں تحریر بھیج دیں، یہ کہیں ثابت نہیں۔ اس لیے تحریر جب مؤثر ہوتی ہے جب تحریر کا حق ادا کیا جائے، تحریر کا حق ادا کیا جائے، جب تحریر کا حق ادا کیا جائے تب تحریر مؤثر ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں اللہ کا راستہ اگر پھرنا نہ ہوتا عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اگر اللہ کا راستہ پھرنا نہ ہوتا۔ پھر نہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دعوت کا قیام ہے، یہ دعوت کا قیام ہے جس پر دعوت کا مدار ہے، اس پر اس فریضے کا ادا کرنے کا مدار ہے، اور ایسا عمل ہے سیدنا اللہ تعالیٰ کا ایسا عمل ہے جس میں تاخیر موجب عذاب ہے۔ بالکل بے شکل بات کرتا ہوں، آپ کو خدا یعنی کیوں برا لگتا ہے کہ نفس کے میں تاخیر یہ عذاب کے آنے کا سبب ہے، کیونکہ نفر کی غرض صرف قتال نہیں تھا، نفر کی غرض صرف قتال نہیں تھا، نفر کی جو غرض ہے وہ اقامت دین ہے، اقتدار کو روکنا، جہل کو ختم کرنا، امت کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنا، یہ نفر کی اصل غرض ہے، یہ نفر کی اصل غرض ذالک عالم ہے، ڈاکٹر پیش نہیں آیا، ورنہ خروج کا اصل مقصد اقامت دین ہے۔ اور صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مجھے وہ خالی کرنے سے کیا تھا معنی ہے زکوٰۃ کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے کہ ایک فریضہ ضائع ہو رہا ہے، امت کو اس فریضے پر لانے کے لیے مجھے وہ خالی کرنا۔ میں نے دوستوں اسے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک سال کا خروج اگر کسی شہید عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر آدمی کو چاہیے اپنے آپ کو اس طرح ملامت کیا کرے جس طرح کسی کی فرض نماز چھوٹ جائے۔ قرآن نے عذاب کی دھمکیاں، ہلاکت کی دھمکیاں، قرآن نے عذاب کی ہلاکت کی دھمکیاں دے کر یہ صاف کہہ دیا ہے کہ خروج محض قتال کی وجہ سے نہیں ہے، خروج کی اہمیت دعوت اللہ اور اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کی بات ہے۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں پیش آ رہی ہیں کہ جس کا خروج چھوٹ جاتا ہے، یا تو بعض مطلب آدمی کام کے میدان سے نکل جاتا ہے اس لیے کہ فلاں صاحب کو امین بنا دیا گیا ہے، ناقل بات ان سے تو ہماری غلطی نہیں ہے، ان سے میں اختلاف ہے، ناقل کا ذکر کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے
میں بالکل مجھے ایک کام ملاقات ہوئی تھی صبر میں، کہنے لگے کہ دعا کرو میرے لیے، میرا کئی سال سے خروج نہیں ہو رہا ہے، لیکن میرا کبھی بھی سال کے 4 مہینے میرے کبھی نافع نہیں ہوا، تو میرے سے کیا وجہ ہوئی خروج نہ ہونے کی؟ کہنے لگے اختلاف ہو گیا نا، میرا خروج ابو ایک آدمی بنساری رضی اللہ عنہ ان کا صرف 1 سال کا خروج چھوٹا ہے، اور 1 سال کا خروج چھوٹا ہے کیونکہ امیر چھوٹا تھا، امیر ذمہ دار نیا کم عمر، میں پڑھا ہوں پرانا ہوں یہ نیا ہے، اس کی عمارت میں کیا جاؤں، اگلے سال اگلی جماعت میں کوئی پرانا امیر ہوگا تو اس کے ساتھ وقت لگائیں گے، ان کے ساتھ اچھا وقت لگانا یہ تو ہمارے بہت بات کے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو پرانوں پر مہاجرین الاولین پر امیر بنانے کی حکمت ہی یہی تھی کہ یہ آپ کے بعد اگر اس پر کوئی امیر بنایا جائے تو آیا یہ اپنے چھوٹے کے ساتھ نکل سکتے ہیں یا نہیں، اس امتحان کے لیے اسامہ کی جماعت کی روانگی میں بھی اعتراض تھا اور ان کے امیر بنانے پر اعتراض بھی ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آگے وہ جس کی عمارت کو اب وہ جس کی عمارت کو کیسے رد کر دیں گے وہ لوگ جو بہت چھوٹے اسامہ کی عمارت میں آج کے زمانے سے ہی ان کا یہ ٹھنڈا تیار ہو گیا تھا اور حکم تھا کہ جماعت کرنے چھوٹے ہیں، لوگوں نے کہا وہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عمارت میں چلانے کی غرض یہ تھی کہ اگر یہ چھوٹی عمارت میں چل جائے تو پھر یہ بڑی عمارت کو تسلیم کر دیں گے۔ میں نے کیا کہ اس سال خروج چھوٹ گیا 1 مرتبہ صرف، اور ہمیشہ بچتا ہے کہ میں نے 21 سال کا خروج چھوڑا، مجھے کیا مطلب تھا اس سے کہ آدمی چھوٹا ہے بڑا ہے نیا ہے پرانا ہے۔ میں نے کیا کہ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے یہ بات مرتبہ آتی کہ اپنے گھریلو مسائل وہ خروج سے روک دیتے ہیں، اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے کام کے تقاضوں کی زیادتی اور اس کی مشغولی یہ بھی ان کو ان بھی کام سے روک دیتی ہے کہ بھائی ہمارے تو ان کے 4 مہینے وہ تقاضوں میں لگ جاتے ہیں، کہ میدان کا کام بالکل الگ ہے، اجتماع کا کام بالکل الگ ہے، اجتماع میں آدمی مصروف ہو کر جاتا ہے، میدان میں کام کرنے والا 5 منٹ سے اترتا ہے، یہ بہت عام بات ہے، یہ بہت عام بات ہے، میدان میں آدمی پانی بن کر آتا ہے، اجتماع میں مصروف بن کر جاتا ہے، آپ کو طلب کیا گیا ہے یا آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رومی خروج کو سارے تقاضوں پر ہمیشہ مقدم رکھیں، سارے تقاضوں پر مقدم، اس لیے میں بہت تاکید سے عرض کر رہا ہوں ہمارے ساری دنیا کے مجھے پورے سفر میں عرصے سے آیا ہوا جگہ کہ ہمارے ساری عالم میں کرے ہر ممبر سے ہر سال 4 مہینے ہر مسلمان سے مطلوب ہیں کہ دعوت کے فریضے کو ادا کیے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے، دعوت کے فریضے کو ادا کیے بغیر دعوت کے فریضے کو ادا کیے بغیر
ایمان کی تکمیل ہوتی نہیں ہے. ایمان کی تکمیل میں جتنا درجہ عبادات کو ہے اللہ کے قدر اس کے برابر درجہ وہ دعوت کی طریقے کو ادا کرنے کو. یہ تو ساری باتیں نہیں ہے. علماء نے جو لکھا ہے اس کو غور کرنا چاہیے سب کو. کہ اتنی کوئی نفلے پڑے کہ پریشانی کیا ہو جائے اور اتنے کو روزے رکھے کہ اور چھوٹ پڑ جائیں اور زکات پر ادا کرتے. فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا معیار صرف اس کو قرار نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ دوسرا بنیادی فریضہ مسلمان کے ذمہ ہے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش اور لوگوں کو طرف جانے کی کوشش. یہ بھی ایمان کی تکمیل کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. تأمر بالمعروف کہ ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اصل زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے. ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے اسباب نصرت. یہ ہے اسباب آوت کی اجتماعیت, اتباع سنت اور یہ اللہ تعالیٰ کی نفاذ. یہ اسباب نصرت ہے. اس پر امت کو جمع بھی کرنا ہے اور امت کی اجتماعیت کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. ہر ممکن کوشش نہ حرکت کو اللہ کے امر کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا شکر ہے. دعوت کا فریضہ نماز سے آدھا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج بھی جب نماز سکھانے کے لیے نکالا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ابتداء کو روکنا نکلنے کا دور روکنا نکلنے کا دور. یہ ہر ایمان والے سے ہر سال 4 مہینے مطلوب ہیں. قرآنوں سے ہر سال 6 مہینے مطلوب. یہ ہمارے ہر ممبر کی آواز, یہ ہمارے ہر ممبر سے مطالبہ ہے. چاہے مسجد کا ممبر ہو, چاہے مراکز کا ہو, چاہے اجتماع و جلسوں کا ہو, ہر ممبر سے یہ مطلوب ہے مسلمان سے کہ وہ سارے 4 مہینے میں کہتا ہوں آپ کی اجتماع سے 1000 نمازیں نکل جائیں, 2000 نمازیں نکل جائیں. کتنے نکلے سوال یہ نہیں کتنے نکلے, سوال یہ ہے کتنوں کے لیے نکلے. آپ اس سیلاب کو دیکھیں نا, ہم تو پورا بڑے آدمی دیکھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدارس کو یا جن خانقاہوں کو یا جن تبلیغی جماعت کو یا جن شرطگاریوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹھی بھر مسلمان ہے. ایک سیلاب بھیج دے رہا ہے. کیا جب انتظار کے دہانے پر ایسے پودے کھا رہے ہیں تو مسلمان سے آپ سے نکلنا فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں نکلنا سب سے بڑا طریقہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اس سیلاب کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں. اس کو گزار کو رکھنا ہے. اس لیے پورا تعاون کرے جینے کے لیے اپنے آپ کو ہر ممکن حاصل کرے. یہ